السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، شرک کا بیان پارٹ نمبر 10۔ محرم کے مہینے میں کچھ مسلمان نظر مانتے ہیں کہ اگر ان کا کام ہو گیا، بیمار ہیں تو شفایابی مل جائے، اولاد نہیں ہے تو بچے ہو جائیں، جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے، بچے پڑھ رہے ہیں پاس ہو جائے۔ تو جب محرم کا مہینہ آئے گا تو 10ویں محرم کو یا 9ویں محرم کو تعزیہ نکالیں گے۔ یہ تعزیہ بنا کر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سڑکوں پر نکالا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ نظر مانتے ہیں کہ ہم تعزیہ بنائیں گے، یا جو بنائے گا اس کو ہم پیسے دے دیں گے، یا پھر یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنائیں گے۔ ایک منت مانی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جھنڈے کا منت مانتے ہیں کہ اس کا یہ کام ہو گیا تو محرم کے مہینے میں ہم جھنڈا لگائیں گے، تو جھنڈا گاڑ کے اپنے گھر کے پاس رکھتے ہیں 10 دنوں تک یا پورے مہینے محرم کے مہینے میں۔ تو کچھ تعزیہ کا، یا کچھ لوگ جب تعزیہ نکلتا ہے یعنی 10ویں محرم کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھی ملکوں کے اندر 10ویں محرم کو باقاعدہ تعزیہ نکالتے ہیں۔ تعزیہ یعنی ایک گنبد، منارہ جیسا ایک بلڈنگ جیسی ایک چیز ہوتی ہے جو کاغذ، پلاسٹک، لکڑیوں سے بنائی جاتی ہے، اس کو لوگ تعزیہ کہتے ہیں۔ تو اس کو بنانے کا بھی کچھ لوگ منت مانتے ہیں، یا پھر جب وہ نکالا جاتا ہے وہ سڑکوں پر محرم کے مہینے میں تو اس پر لوگ مٹھائیاں اڑاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس پر کچھ چیز پیش کرتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں۔ یہ سب نظر ماننے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں جو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، نظر ماننا عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو اب اگر کوئی انسان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نظر مان رہا ہے، یا تعزیہ بنانے کے نام پر نظر مان رہا ہے، یا جھنڈا لگانے کے لیے نظر مان رہا ہے، یا درگاہوں، بزرگوں کی جو قبریں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی جو قبریں ہیں ان پر جانور ذبح کرنے کی نظر ماننا، یا جو بھی کچھ اس طرح کی نظریں مانتی، یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ آپ کو پتہ، یہ قاعدہ رول ہے، اسلام کا رول ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے اگر وہ غیر اللہ کے لیے کیا تو وہ شرک، یا کوئی بھی عبادت، ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے ہے، تو کوئی بھی عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کیا جائے تو وہ شرک ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، رول ہے اسلام کا۔ لہٰذا یہ جتنی جو نظریں جو لوگ مانتے ہیں غیر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جو لوگ نظریں مانتے ہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے، شرک اکبر ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نظر ماننا عبادت، اور ساری نظریں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی غیر اللہ کی نظر مانتا ہے، غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب غیر اللہ ہے، بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ کے نیک بندے اولیاء ہوں، پیر و فقیر، کوئی بھی سب غیر اللہ ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اگر نظر آپ مان رہے ہیں، چاہے وہ محرم کے مہینے میں ہو، یا تعزیہ کی مناسبت سے ہو، یا کوئی اور مناسبت ہو، اگر کسی اور کے لیے اگر آپ نے نظر مانی یا کوئی اور مانتا ہے یا مانتی ہے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الدہر آیت نمبر 7، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن کی جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ یعنی مومنوں کا ذکر کیا کہ مومن نظر مانتے تو پوری کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے بیان کیا نظر کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 270، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو یا جو بھی نظر اس کو جانتا ہے۔ تو نظر کا ذکر قرآن میں آیا، تو نظر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے اگر کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محرم کے مہینے میں جو نظر اب تک مانتے آ رہے تھے، چاہے جھنڈا لگانے کا ہو، یا نشان کا نظر ماننا ہو، یا قبروں، درگاہوں، مزاروں پر چڑھاوا چڑھانے کی نظر ہو، یہ سراسر شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔
کوئی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم شفا یاب ہو گئے تو اللہ کے نام پر یہ کریں گے، صحیح ہے، جائز ہے. تو کوئی انسان ٹھیک ہونے پر، شفا یابی پر، کامیابی پر نظر مانتا ہے تو اللہ کے لیے کریں گے تو جائز ہے. اگر یہ غیر اللہ کے لیے کر دیے کہ فلاں بابا کے نام پر یہ جانور، فلاں بابا کے نام پر یہ مرغا، فلاں بابا درگاہ کے لیے یہ چادر ہم چڑھا دیں گے تو شرک ہو جائے گا. تعزیہ کربلا جائیں گے اگر ہماری مراد پوری ہو گئی تو شرک ہو گیا. کسی نے نظر مانی کہ اگر اس کا یہ کام ہو گیا تو اجمیر شریف جائے گا وہ درگاہ پر، شرک ہو گیا. کسی نے نظر مانی کہ اس کا کام ہو گیا تو کسی اور بزرگ یا ولی کے قبروں یا درگاہوں پر جائے گا، شرک ہو گیا. یہ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی انسان نظر مانتا ہے، لہذا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے. اور اگر کسی نے غیر اللہ کی نظر مانی تو اس کو پورا نہ کرے، توبہ استغفار کر اس کو چھوڑ دے. صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 6202، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی نظر مانی تو چاہیے کہ اس کو پورا کرے. ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور جس نے نافرمانی کی نظر مان لی ہو، کسی غلط کام کرنے کی اس نے نظر مانی ہو تو پھر غلط کام نہ کرے، غلط کام کو پورا نہیں کرے گا. تو شیعہ حضرات کربلا جاتے ہیں، وہاں جا کے نظریں مانتے ہیں، انہی سے متاثر ہوئے کچھ مہینے میں تعزیہ، درگاہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ نظریں ماننا ہے جو سراسر شرک ہے. تو شیعہ کربلا کو سینٹر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں شرک کر رہے ہیں. تو کچھ سنی مسلمان جو درگاہ مزاروں پر نظر و نیاز ماننا شرک کر رہے ہیں. یہ قرآن حدیث اور اللہ کے نیک بندے اولیاء ان سے بری ہیں. کوئی بھی اللہ کے نیک بندے ایسا کام کرنے کو کبھی نہیں کہہ سکتے. اگر کسی نے نظر مان لی ہے، اگر کسی نے جائز چیز کی نظر مان لی، مثلا کسی نے نظر مانی کہ اگر وہ شفا یاب ہو گیا، اگر اس کا یہ کام ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں ایک جانور دیں گے، اللہ کی راہ میں یہ خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، ایسا اس نے نظر مانی ہے اچھے کام کی، اور اس کا کام اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے. یاد رکھیے، اگر جائز کام کی اس نے نظر مان لی اور اس کا وہ کام ہو گیا تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جانور دینے کی نظر مانی، اب جانور دینا پڑے گا. اس نے نظر مانی تھی کہ اس کا کام اگر ہو گیا تو 3 دن کے روزے رکھیں گے، تو اب 3 دن کے روزہ رکھنا ضروری ہے. کسی نے نظر مان لی صدقہ خیرات کرنے کی، 1 لاکھ روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا مثلا، تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے اگر اس کی نظر پوری ہو گئی ہے تو. یاد رکھیے، تو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر نظر ماننا ہے اگر کسی نے، اور اس کا وہ کام ہو گیا تو پھر اس کو پورا کرنا کمپلسری ضروری ہے. لیکن غیر اللہ کے نام کی اگر کسی نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، وہ کام اس کا ہو یا نہ ہو، بلکہ تو شرک ہے اگر اس کو پورا کر دے تو. فوراً انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. توبہ استغفار کر لے. انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کوئی اسلام کو سمجھے. کبھی بھی اللہ کے نیک بندے بزرگ ہمارے اولیاء کبھی بھی اس بات سے راضی نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. کبھی بھی ہمارے اولیاء راضی سے نہیں ہو سکتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم قبروں پر، درگاہوں پر جا کر کے ہم شرک کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہوتے تو بہت ناراض ہوتے، ہم سے جھگڑا کرتے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ولی چاہیں گے کہ آپ اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، اللہ کو ناراض کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام شرک ہے. اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو کبھی بھی غیر اللہ کے لیے، چاہے محرم میں ہو، تعزیہ ہو، ماتم کا معاملہ ہو، درگاہ مزار کا معاملہ ہو، کسی بھی غیر اللہ کے لیے، بزرگ ولی کسی کے لیے بھی نظر نہیں مانی جا سکتی. اگر کسی کو ماننا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے مانے. غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ نظر ماننا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.